نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل کا لیسن کافی سخت تھا، اس کے باوجود ہم سب سے غلطیاں ہوئی یا کوئی نہیں ہوئی نا؟ کیوں ہوئی؟ جبکہ ہم پڑھ کے گئے تھے، جان کے گئے تھے کہ گناہ نقصان دہ ہیں، پھر کیوں غلطیاں ہوئی ہم سے؟ کیا وجہ تھی؟ جی کمزور ہیں، بھول جاتے ہیں، وہی لیم ایکسکیوزز، کانشیس نہیں تھے، اور بیسیکلی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم بدلیں۔ اگر ہم بدلنا چاہیں تو ہم ضرور اپنے اوپر کنٹرول بھی کریں۔ بات یہ ہے کہ صرف ایک دن کچھ پڑھ لینے سے، ایک دن صرف کچھ جان لینے سے عمل نہیں بدلا کرتا، چلتے وقت انسان گرتا ہے، ارادہ بھی ہو، کوشش بھی ہو، پھر بھی گرتا ہے، چلتے چلتے چلنا آتا ہے۔ تو جو رخ اختیار کر لے گا، چلنے کی طرف منہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دے گا۔ جو بدلنے کا ارادہ کر لے گا نا، جو نیت کر لے گا، پھر اللہ اسے توفیق بھی دے دے گا۔ اور اگر نیت ہی نہیں، ریئلائزیشن ہی نہیں، پھر نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اور الٹیمیٹلی نقصان تو وہی اٹھائے گا جو اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ کوئی خاص دعا جو آپ نے مانگی ہو اپنے لیے، جو کچھ کل سے آج تک پڑھا اور پھر عمل کیا اور کچھ کوتاہی ہوئی، کیا دعا مانگی آپ نے؟ جی اللہ ہمیں ہمارے گناہ دکھا دے، اور ارنا الحق حقا، اور اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی۔ دیکھیے اس موقع پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غلطی کی وجہ کیا تھی، اور جب تک وہ وجہ نہیں درست ہوگی نا تو غلطی نہیں درست ہو سکتی، اور اس کے لیے دعا کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کل سے آج تک سوچئے کوئی غلطی کی آپ نے، اور وہ کیا تھی، اپنے آپ سے سوچ کے بتائیے، اپنے آپ کو بتائیے، گفتگو میں، معاملے میں، رویے میں، اخلاق میں غلطی ہوئی؟ پھر سوچیں کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی۔ اب اس میں بھی آپشن آپ کو، یا تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگے، ہم کمزور ہیں، ہم بھول گئے، اور بہت سی اس طرح کی وجوہات، لیکن اس سے آگے بھی کوئی وجہ ہے، اور وہ ہے ارادے کی کمی، ارادے کی کمزوری۔ لم نجد لہو عزما، عزم کی کمی، وہی جو آدم علیہ السلام میں ہوئی۔ پھر اور وجہ سوچئے کہ کیا کوئی خاص انوائرنمنٹ ایسا تھا، یا ضبط نفس کی کمی تھی، یا میری وہ بری عادتیں جو جڑ پکڑے ہوئے ہیں ان سے میں مجبور ہوں، کیونکہ ایڈکشن ہو جاتی ہے نا بری عادتوں کی بھی، ان سے مجبور ہوں کہ ابھی تک پوری روشنی آئی نہیں دل میں کہ دیکھ سکوں کہ جو برائی ہے وہ برائی ہے۔ کیونکہ مشکل یہ نا کہ ہم اپنی برائیوں کو اچھائی کہتے رہتے ہیں، جب تک ہم اپنے عیب دیکھ نہیں سکیں گے اصلاح نہیں ہو سکتی، دور نہیں کریں گے۔ چہرے پر لگا داغ نظر آتا ہے تو ہٹاتے ہیں نا، جب تک نظر نہیں آتا ہٹاتے بھی نہیں۔ تو پوری طرح ڈیپلی انالائز کیجئے کہ کس چیز نے آپ کو ٹریگر کیا تھا اس غلط کام پر، کس چیز نے اکسایا تھا، کہ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ غلطی نہ ہوتی۔ کوئی مجھے بتائے اپنا، میں واقعہ نہیں کوئی جاننا چاہتی، لیکن سبب جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی غلطی آپ سے ہوئی جس کا آپ نے کلاس میں عہد کیا تھا کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گی، لیکن باہر نکلے پھر ہو گئی، تو وہ کیا چیز سبب بنی تھی، اور اس کا علاج آپ نے اب کیا سوچا ہے؟ جی اب آپ سوچئے کہ غصے کی وجہ کیا چیز بنی تھی۔ ہم سبھی سوچیں کہ اگر مثلاً ہمیں کل سے آج تک غصہ آ گیا تھا تو غصے کی وجہ کیا بنی تھی؟ کسی نے غصہ دلا دیا، یا آپ کے اپنے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جس نے آپ کا غصہ ابھار دیا؟ تو وہ کیا چیز ہے جہاں سے آپ کو غصہ آ گیا تھا؟ اس سبب کو دیکھیے۔ جی آپ نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، دوسروں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کمی خود اپنے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور صبر کی کمی ہے، یعنی عہد تو کرتے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے، لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو پھر وہیں جا گرتے ہیں۔
سوچے کس چیز سے گرے تھے؟ وہ پانی کی سلپ تھی، وہ کیلے کا چھلکا تھا، وہ کوئی پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آئی تھی. مطلب کوئی ریزن ہوتی ہے نا گرنے کی. فزیکلی جب ہم گرتے ہیں تو کوئی وجہ ہوتی ہے گرنے کی. تو سوچئے کہ جو بھی کوئی چیز آپ سے غلط ہوئی تو گرے کیوں؟ جی آپ بتائیے. یہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اپنے اندر کوئی ایسی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ابھی تک اللہ کی مدد کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ اگر اللہ میری مدد کرتا تو میں شیطان کے پھندے میں نہ آتی، میں نہ گرتی. تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، پھر استغفار کرنا چاہیے. آپ سب نے سچے دل سے استغفار کی کسی موقع پر؟ اوکے، پھر کیجئے، اس عمل کو جاری رکھیے، کیونکہ استغفار فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. اور خواہشات گناہ کی طرف لے جاتی ہیں جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. جی پیچھے سے آپ فرمائیے. وہ بھی خواہشات میں سے ایک تو ضرورت کی نیند ہے ہی جتنے گھنٹے آپ کو سونا ہے، لیکن اگر نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی، تو اس کے پیچھے وہ وجہ تھی، اس وجہ کو ڈھونڈیے. جی بے سوچے سمجھے ہم بول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ازالہ نہیں کر پاتے. وہ منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو ہے وہ واپس نہیں لا سکتے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آئندہ کے لیے مزید سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مزید سوچ کے بولنا چاہیے. جی آپ. جی وقت کی قدر نہیں کی اور جب ایک کمپنی میں بیٹھے تو وقت ضائع ہو گیا. جی ہاں، یہ بہت درست آپ نے بات کی کہ بعض اوقات ہماری کمپنی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم بھول جاتے ہیں اور ہم اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری سوچ سمجھ جو ہے اس وقت مفقود ہو جاتی. لیکن ضمیر بتاتا ہے نا کہ نہیں، اندر سے آواز آتی ہے نا کہ ٹھیک نہیں کیا، خود ہی احساس ہوتا ہے نا. پھر کیا کرنا چاہیے جب احساس ہو جائے کہ ٹھیک نہیں کیا؟ دو کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ جب ایسی سچویشن آئے گی تو مجھے پہلے سے سنبھل کے رہنا ہے. جیسے آپ چلتے ہوئے اگر کسی مثلا پانی سے گر گئے تو آئندہ اس جگہ سے چلتے ہوئے جو عقلمند ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس جگہ جا کے ایک دم محتاط ہوتا ہے کہ یہاں سے میں پہلے گرا تھا. تو آئندہ ایسی سچویشن آنے سے پہلے اپنی باگیں کھینچ لیجئے کہ مجھے یہاں اب سنبھلنا ہے. دوسرے کہ اللہ سے مدد مانگنا ہے فوراً. یہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے قوت برداشت بڑھانے کے لیے؟ اچھا سوال ہے. اعوذ باللہ پڑھے اور خاموشی، گڈ. اور جلد بازی سے بچے کیونکہ جلد بازی بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جی آپ. خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر پہلے تو اسے کیٹیگرائز کرنا چاہیے کہ کس کیٹیگری میں آ رہی ہے. یہ ہم مانے تو صحیح وہ خطا ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ کہ خطا کے پتلے ہوگی بس بات ختم، آگے چلو. ٹھیک ہے آگے تو چل پڑیں گے، مگر اعمال نامے میں تو لکھا جا چکا ہے نا، اسے بھی تو مٹانا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب تک اپنا محاسبہ خود نہیں کرے گا، اپنا حساب خود نہیں لے گا، اسباب معلوم نہیں کرے گا کہ اندر اسباب ہیں یا باہر. بعض اوقات اسباب اندر ہوتے ہیں اور ہم باہر بتاتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اندر بھی اسباب ہوتے ہیں اور باہر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا ایک شخص کی ٹانگیں ہی کمزور ہیں اور اتنے میں آگے سے پھسلنے والی چیز بھی آ گئی تو وہ زیادہ بری طرح گرے گا. لیکن اگر باہر پھسلنے والی چیز ہے اور اس شخص کا قدم مضبوط ہے تو وہ زیادہ بہتر سنبھل جائے گا. تو دونوں اسباب جانیے، کون سے؟ اندر کے بھی اور باہر کے بھی. کس چیز نے پھسلایا، کیوں پھسلے، کیوں گرے، کیوں ایسا ہوا، آئندہ ایسا نہیں کرنا. اور جب سبب پتہ چل جائے گا نا، آپ کو صحیح وجہ پتہ چل جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ کامیاب بھی ہونے لگیں گے اللہ کی مدد سے. جی ہاں، اس سچویشن کو اوائڈ کریں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اوائڈ کر نہیں سکتے، آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ جینا ہے. مثلا اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بہت ہی منفی ذہن کا مالک ہے، ون آف یور پیرنٹس، تو اب آپ گھر چھوڑ کے تو نہیں بھاگ سکتے، یہ بھاگ جائیں گے، رہنا تو اسی گھر میں ہے نا کہ نہیں. اب کسی کے شوہر مثلا بہت بد زبان ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ گھر چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ کو وہیں رہنا ہے. تو پھر آپ کو یہ ڈفرنس مینجمنٹ سیکھنی پڑے گی کہ ڈفرینسز کے موقع پر
مجھے کس طرح بہیو کرنا ہے. وہ تو ایسا ہے ہی، لیکن مجھے سیکھنا ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی گھر میں کوئی ہینڈی کیپٹ پرسن ہوتا ہے نا، بعض اوقات گھروں میں ایسے بیمار بچے ہوتے ہیں یا کوئی، تو اس کے لیے پورے گھر والوں کو کچھ خاص طریقے سیکھنے پڑتے ہیں ڈیلنگ کے، یا نہیں؟ کوئی مثال سے سمجھائے گا مثلا؟ جی آپ بتائیے. بالکل، شاباش. مثلا اگر آپ کے گھر میں کوئی بھائی ہے تو اس کے جنون ہے، پاگل ہے مثلا، اب آپ اسے گھر سے باہر تو نہیں نکال سکتے، یہ نکال دیں گے؟ نہیں. بھائی ہے، کہاں پھینکیں گے؟ آپ خود بھاگ جائیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب اس پہ پاگل پن کا دورہ پڑے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے. وہ تو نہیں کر سکتا کچھ، کیونکہ وہ تو ہے ہی پاگل. اب سچویشن کو ایکسپٹ کر لیں کہ مجھے رہنا بھی ادھر ہے کیونکہ یہ میرا گھر ہے، اور میرا ایک بھائی پاگل بھی ہے جس کو ہم کہیں پھینک نہیں سکتے، اس کو بھی یہی رہنا ہے. لہذا I have to learn کہ how to deal in difficult situation. یا نہیں؟ یہی معاملہ ہر جگہ ہے، ہر سچویشن میں یہی کچھ کرنا ہوگا. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض بچیوں کے باپ جو ہوتے ہیں وہ ڈرنک کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے. ہمارے معاشرے میں کس قدر لوگ نشہ کرتے ہیں، یہ ڈیزیز ہے نا. اب آپ کو پریشانی یہ کہ جب آپ کا باپ نشہ کرتا ہے تو اس کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہتی. ہو سکتا ہے باپ کے نشے کی وجہ سے آپ کی عزت بھی خطرے میں ہو، کیونکہ ایسی سٹوری سننے میں آتی ہیں. کیونکہ باپ تو نشے میں، اس کو تو عقل ہی ماری ہوئی ہے، اب اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے سامنے میری بیٹی ہے یا بیوی ہے یا کون ہے اور کون نہیں. اب کیا اپنے باپ کو آپ کک آؤٹ کر دیں گے گھر سے؟ آپ کچھ نہیں کر پا رہے. اب آپ نے جب دیکھا کہ باپ وائلنٹ ہو رہا ہے نشے میں، آپ کو کیا کرنا بتائیے؟ کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. جا کے ہمسایوں کو بتانا ہے کہ میرا باپ نے نشہ کیا ہوا اس وقت ہے، یہی کریں گے؟ جی، خود کو سچویشن سے ہٹا لینا ہے، خود اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت عقل ہے، اس کے پاس نہیں ہے. جب بھی آپ کا معاملہ زندگی میں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جس میں عقل کی کمی ہے کسی بھی وجہ سے، مثلا جب کوئی غصے میں آتا ہے تو اس کی عقل کہاں ہوتی ہے اس وقت؟ حاضر کہ غائب؟ غائب، اس کی عقل غائب ہے. اب اس سے نہ توقع رکھیں کہ وہ سمجھداری کی بات کرے. جو باتیں میں اس وقت آپ سے کر رہی ہوں نا، یہ زندگی کے حقائق ہیں جنہیں بہت سے لوگ چھپا کے رکھتے ہیں. And they don't know how to manage this situation. پھر ادھر پوچھتے ہیں، ادھر پوچھتے ہیں، ادھر پوچھتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا. فرسٹریشن، چیخ پکار، توڑ پھوڑ، گھر میں بربادی، گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا گھر سے بھاگ کر بہت اچھی سچویشن باہر ملتی ہے ان کو؟ باہر تو اس سے بھی بڑی بلائیں بیٹھی ہیں، کہاں جائیں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مارنے لگے کہ ہم اور نہیں برداشت کر سکتے، اور نہیں صبر ہوتا. تو واقعی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیں. اور بات یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس سچویشن کو ایکسپٹ کر لیں. اللہ نے اگر آپ کو کوئی ایسی اولاد دے دی ہے، بعض اوقات ایسے بچے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہن بھائی ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی رشتہ داروں میں ایسا شخص ہوتا ہے. کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جو اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ساری مشکلات ہٹ جائیں اور ہمیں آرام سے جینا مل جائے. ہر شخص یہ چاہتا ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. نہ آپ بھاگ سکتے ہیں، نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت اپنا لاہے عمل طے کر لیں کہ آئندہ جب ایسی سچویشن ارائز ہوگی تو میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس چوائس ہے اپنے آپ کو ہینڈل کرنے کی، کسی کو نہیں. مثلا ایک بچی کی شادی ہوتی ہے اور عین اسی وقت ساس جو ہے وہ مینوپاز کے فیز سے گزر رہی ہے. وہ بیٹھے بیٹھے بھڑک اٹھتی. آنے والی نئی بچی پریشان ہو جاتی کہ یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل اچھی بلی تھی، خوش باش تھی، ہنس کھیل رہی تھی، ابھی کیا ہو گیا، میں نے کیا کیا؟ اور بغیر کسی وجہ کے آپ کو ڈانٹ پٹکار پڑنے لگتی. ایسے موقع پہ لڑکیاں پھر کیا کرتی؟ فوراً گھر کال کر دیتی. اب وہ ماں پریشان ہو گئی کہ میری تو بیٹی کی قسمت پھوٹ گئی.
کیا خیال ہے ابھی نہ واپس بلا لیں اس کو, ابھی تو کچھ نہیں بگڑا, ختم کرتے ہیں یہی قصہ. بہت سی ڈیورسز صرف ان چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ہو رہی ہیں. پہلے تو رشتے ملتے نہیں, جب مل جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑ بیٹھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ناشکرے پن کو اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بتایا. اور یہ ناشکرا پن کیا ہوتا ہے؟ جو سب کچھ ملا ہے, لمبی لسٹ, وہ سب بھول جاتی ہے اور ایک تکلیف کے اوپر ہر چیز توڑ پھوڑ دیتے ہیں, ہر چیز کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ اپنے شوہر سے خوش نہیں تو اپنے آپ کو لے جائیے شادی سے پہلے والی سچویشن میں اور دونوں کو کمپیئر کیجئے. شادی سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا تھا اور شادی کے بعد آپ کو کیا کیا ملا ہے اور کیا نہیں ملا. تو میجورٹی کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ شادی کے بعد آپ کو جو جو کچھ ملا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے جو نہیں ملا, اور شادی سے پہلے آپ کو بہت کچھ نہیں ملا ہوا تھا. مثال کے طور پر شادی سے پہلے آپ کے ساتھ کوئی کمپینین نہیں تھا, آپ آن یور اون تھے. کمپینین زندگی کی ایک ضرورت ہے, شادی ایک ضرورت ہے, ایک فزیکل نیڈ بھی ہے, ایموشنل نیڈ بھی ہے. ہو سکتا ہے شادی کے بعد فزیکل نیڈ پوری ہو رہی ہے, ایموشنل نہیں پوری ہو رہی. فار ایگزامپل, اب آپ اس سے فرسٹریشن کا شکار ہیں, یہ تو کیسا انسان ہے, اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, اس کو تو میری سمجھ ہی نہیں میرے جذبات کی. جذبات سب کچھ نہیں ہوتے, زندگی کی اور بھی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں. تو پھر اپنے آپ کو لے جائیے اس پچھلی سچویشن پر کہ شادی سے پہلے میرے جذبات کی تسکین کے لیے کیا تھا, کون تھا, حلال تھا یا حرام تھا, جائز تھا یا ناجائز تھا. تو اب آپ دیکھیے شادی سے پہلے کوئی بھی نیڈ نہیں پوری ہو رہی تھی, نہ فزیکل نہ ایموشنل نہ کچھ اور. شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی ون آف دوز نیڈز پوری ہو رہی ہوں. شادی سے پہلے میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا, شادی کے بعد اللہ نے مجھے بچے دیے ہیں, ان کی قدر کریں. کیا آپ چاہتے تھے کہ شادی کے بغیر اکیلے ہی چلے جائیں دنیا سے؟ تو جب اللہ نے آپ کو گھر دے دیا, شوہر دے دیا, بچے دے دیے, کھانے کو دے دیا, اور کسی ایک چیز کی کمی ساتھ لگا دی, مثلاً یہ کہ شوہر اخلاق میں بہت اچھا نہیں, یہ شوہر کمائی بہت اچھی نہیں کرتا, یہ شوہر کے اندر کوئی اور کمی ہے, اب کیا ہے وہ ساری چیزیں جو شادی کے بعد ملی ان کے اوپر کراس پھیر کے صرف اس کو ہائی لائٹ کیے بیٹھے. یہ نہیں ہے, ہر آنے جانے والے کو یہی مسئلہ سنا رہے ہیں, ماں باپ کو بھی یہی سنا سنا کے رلا رہے ہیں, خود بھی پریشان ہے, دوسروں کو بھی پریشان کیا ہوا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں ہم اپنی آخرت کے لیے؟ تو کسی بھی سچویشن میں ہمیشہ یہ دیکھیے کہ کیا کیا ملا ہوا ہے آپ کو. مثلاً آپ یہاں آتے ہیں, پڑھنے کے لیے آتے ہیں, آپ کو روز قرآن پڑھنے کو ملتا ہے, آپ کو ایک اچھا انوائرنمنٹ ملا ہوا ہے, آپ کے کئی گھنٹے اللہ کی عبادت ذکر میں گزرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کلاس میں یا ہاسٹل میں ٹو مینی پیپل ہیں, تو آپ کو بہت فریش ایئر نہیں ملتی, آپ کو لانگ آور بیٹھنا پڑتا ہے, آپ تھک جاتے ہیں, آپ کو گھر والوں کی کچھ دوری برداشت کرنی پڑتی ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں میں تو بس بہت تھک جاتی ہوں, میں نہیں آ سکتی, میں جا رہی ہوں. اب آپ سوچئے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا, یہاں آ کر آپ کو کیا ملا. وہ ملا جو ہوا خیر مما یجمعون, لیکن پھر بھی آپ ناشکر ہیں. اور یہ جو چیزیں نہیں ملی ان کو آپ نے اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ آپ اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں جو آپ کو ملا ہوا ہے. وہ نفع کا سودا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں یہی چیز ہے, الا یہ کہ دوسرا بالکل امبیلنس ہو جائے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا اور پہلے والی سچویشن میں کچھ تو ملا ہوا تھا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا جہاں کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جہاں کچھ ہے وہ میں اختیار کر لیتا ہوں. پھر آپ واپس اپنے پیچھے پلٹ جائیے, چاہے شوہر کا گھر چھوڑنا پڑے یا کوئی یونیورسٹی یا کوئی پڑھائی یا کوئی کلاس یا کوئی قرآن کا سیکھنا, کیونکہ یہاں تو کچھ مل ہی نہیں رہا. تو جو مجھے تھوڑا پہلے ملا تو میں واپس لوٹ جاتی ہوں. جو لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بات پر واپس گھروں کو پلٹنا چاہتی ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہت اچھے, تو سب کو ہی اچھے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, لیکن ماں باپ وہ سب کچھ نہیں دے سکتے جو شوہر سے ملتا ہے, اور کب تک ماں باپ دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ جب آپ دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنے لگے تو آپ سارے پلس اینڈ نیگیٹو لکھ لیا کریں, پازیٹو نیگیٹو دونوں لکھ لیا کریں, اور جس کا سکور بڑھ جائے وہ اختیار کر لیا کریں. لیکن اس میں آپ جسٹس کریں, آنےسٹ ہوں جب آپ ان چیزوں کو انالائز کر رہے ہوں. صرف ایک خرابی کو لے کے, ایک کمی کو لے کے اسے اتنا حاوی کر لینا اور اسے اتنا جنرلائز کر لینا کہ باقی بڑی بڑی نعمتوں کو گوا دینا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. بڑے فائدوں کو سوچا کریں, دیر پا فائدوں کو سوچا کریں. جی
جی ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سچویشن کی خرابی میں ہمارا اپنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہم خود سچویشن کو ٹریگر کر دیتے ہیں. ہم دوسرے کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری دل آزاری کر رہا ہے، لیکن ہم بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بات کی تھی، ہم نے کیا معاملہ کیا تھا، ہمارا چہرہ اس وقت کیا دکھا رہا تھا. جی، بہت توقعات نہ رکھیں. اگر کسی سے خیر مل جائے تو بہت شکر گزار ہو، اور اگر آپ نے جس کے ساتھ بھلائی کی وہ آپ کا شکر گزار نہیں تو آپ اپنے آپ کو کیوں کھپا جلا رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ تو اس کا مائنس پوائنٹ ہے. تو اس کی خرابی پہ میں جلتی کوڑتی رہوں؟ نہیں، مجھے تو نہیں ایسا کرنا. جو اچھا کرتا ہے اچھا ہے، جو برا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. جی گڈ. جس کو بھی لینا ہے اس کی اچھائیوں برائیوں کے ساتھ ہی اس کو لینا پڑے گا، کیونکہ زندگی امتحان ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں دوسری چیز لے لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں کوئی خرابی نہیں ہے. کیا وہ پرفیکٹ ہے؟ کچھ بھی پرفیکٹ نہیں اس دنیا میں. مسئلہ تو ہر جگہ ہوگا. جی آپ فرمائیے. بالکل بالکل. یعنی کسی کی بد اخلاقی، کسی کے برے رویے، کسی کی تکلیف دہ کامنٹس یا کوئی بھی ایسی چیز، اس کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ دشمنی نہ کریں کہ ہم اپنے دل کو لگا کے ہم روتے دھوتے رہیں. جی بالکل، ویری گڈ. جب بھی کوئی آپ کے ساتھ بے رخی کرے، زیادتی کرے، تو آپ سوچیں کہ دلوں میں محبت صرف اللہ ڈالتا ہے. آپ نہیں ڈال سکتے کسی کے دل میں اپنی محبت. اور اگر اللہ نے کسی کے دل میں، مثلا شوہر ہے، مثلا بہن بھائی ہیں، دوست ہے، کوئی بھی ہے، اگر اللہ نے اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ڈالی تو آپ کیا کر سکتے سوائے اس کے کہ اسے ایکسپٹ کر لیں کہ بس اللہ نے نہیں رکھی وہاں میرے لیے، مجھے یہاں سے نہیں خیر ملنی، تو بس چیپٹر کلوز، ایکسپٹ. چلیے اب کچھ اور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ہم، اور کیا ملا ہوا ہمیں، اور کہاں خیر ہے. جی آپ. جی ہاں، بے مقصد زندگی گزاری جائے تو زیادہ مسائل ہوتے ہیں. جن لوگوں کو اپنا مقصد پیارا ہوتا ہے ان کا فوکس سارا اسی پر چلا جاتا ہے. تو کوشش کیجئے اپنے اوپر چیک رکھنے کی، دوسروں سے زیادہ اپنے اوپر چیک رکھنے کی. کس بات کی؟ کہ میں کہاں کہاں پھسلی، کہاں پھسلی، کیوں پھسلی، آئندہ کے لیے بچاؤ کیسے کرنا ہے، اور اس مسئلے کے لیے خاص دعا کون سی مانگنی. جی ہاں فرمائیے. امتحان ہے نا، یہ اللہ کی دین ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. زمین میں جو کچھ ہے، سارا سونا چاندی مال و دولت، سارا بھی آپ خرچ کر ڈالیں اس کام کے لیے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال لیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ نے الفت ڈالی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہر کوئی ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو ہمارے غرور کا عالم کیا ہو، کہاں پہنچ جائے ہم. تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک آزمائش بنا کے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہمارا امتحان لیتے رہتے ہیں کہ کتنا صبر ہے، کتنی برداشت ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں. جی آپ بالکل. یعنی ہم اپنا ایک معیار محبت قائم کر لیتے ہیں اور پھر چیزوں کو اس کے اوپر پرکھتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، ایسا چاہیے اور اتنا چاہیے، اور پھر جب اتنا مل جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اور چاہیے. تو انشاءاللہ سوچتے رہیے، اپنی ڈائریوں میں لکھتے رہیے اپنے لیے ریمائنڈر، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ کرنا ہے، میری یہ خاص دعا ہے. اور اپنی دعاؤں کو کہیں ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض خاص سچویشنز میں ہمیں خاص دعائیں یاد کرا دیتے ہیں اور پھر ہم بعد میں پھر بھول جاتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. فصل 47 اللہ کی ہر مخلوق معاصی کی مخالفت میں. معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ خدا کی ہر مخلوق گناہگار کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتی ہے، یعنی لوگ آپ کے خلاف ہونے لگتے ہیں. تو جب بہت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے تو پھر استغفار کریں کہ غلطی اپنی ہی ہے کہیں جو نظر نہیں آ رہی کہ کیا ہے. شیاطین بھی جری اور دلیر ہو جاتے ہیں اور اسے ایذا اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں
اور ایسی چیزوں اور باتوں سے اسے غافل کر دیتے ہیں جن سے اس کی مصلحتیں وابستہ ہوتی ہیں، یعنی اہم کام بھلا دیتے ہیں اس کو، اور جنہیں فراموش کرنے سے اسے سخت سے سخت نقصان پہنچتا ہے۔ کچھ کام ہمیں زندگی میں ایسے کرنے ہیں کہ جنہیں کرنا ہی کرنا ہے، فرائض کے درجے میں، مثلا نماز وغیرہ یا اور کئی ایک فرائض ہیں ہم پر، اگر ہم انہیں بھلا دیں گے، اگر ہم انہیں ادا نہیں کریں گے تو سخت نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو شیطان انسان پہ دلیر ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے وہ کیا فائدہ اٹھاتا ہے کہ اسے فرائض سے غافل کر دیتا ہے۔ شیاطین اس پر اس قدر غالب آ جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے زبردستی دھکیل کر لے جاتے ہیں۔ نیز انسانی شیاطین بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اسے ہر ممکن ایذا دینے اور تکلیفیں پہنچانے لگتے ہیں۔ اس کے گھر کے لوگ، خدام، نوکر چاکر، اس کی اولاد اور پڑوسی سب کے سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ باقاعدہ روتے ہیں اس بات پہ کہ سب میرے خلاف ہیں، ہر کوئی میرے خلاف ہے، کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا، کہتے ہیں ایسے۔ کبھی سنی یہ بات؟ اگر آپ اسے پوچھیں کہ کیوں، تو ہر ایک کا قصور بتا دے گا سوائے اپنے۔ اور یہاں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ قصور اپنا ہے، لیکن نظر نہیں آتا نا، یاد ہی نہیں ہوتا کون سا تھا، کیا ہے، کیونکہ ہر ایک پہ پابندی لگائی ہوئی کہ خبردار جو کوئی مجھے بتائے میرا قصور کیا ہے، میں تو مظلوم ہوں، میرا بھی کوئی قصور ہو سکتا، سارے تو میرے خلاف ہے لہٰذا میں مظلوم ہوں۔ اگر واقعی اپنا بھلا چاہتے ہیں تو دوسروں سے پوچھ لیں یا کوئی بتائے تو سن تو لیں کیا کہہ رہا ہے کوئی۔ سب کے سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اسے ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیوانات اور چوپائے بھی اس کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلاف میں بھی بعض بزرگوں نے کہا ہے، انی لعاص اللہ فعارف ذلک فی خلق امرأتی و دابتی، جب کبھی مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی اور سواری کے جانوروں تک میں محسوس ہوتا ہے۔ جو بھی سبارڈینیٹس ہیں، جو بھی میرے نیچے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ سواری، اس میں بھی اثر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح حکام اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں اور عدل و انصاف کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس پر پوری پوری حدود جاری کرتے ہیں اور سخت ترین سزائیں دیتے ہیں۔ خود اس کا نفس بھی اس کے خلاف جری ہو جاتا ہے، جو شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے مشکلات اور دشواریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے اپنا نفس کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی، کیا برداشت کی کمی ہے، صبر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کانشیس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذرا سا موقع آنے پر ٹریگر ہو کر اوپر آ جاتی ہیں، کانشیس میں آ جاتی ہیں۔ اسے اس قدر مجبور اور بے دست و پا کر دیتا ہے کہ اگر وہ کبھی نیکی کا ارادہ بھی کرے تو نفس سرکشی کرتا ہے اور اتباع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ نیکی کے سارے ارادے، اچھے کاموں کے سارے پروگرام ایک کے بعد ایک ٹوٹتے جاتے ہیں۔ اسے خواہ مخواہ گھسیٹ کر اسی طرف لے جاتا ہے جہاں اس کی ہلاکت اور تباہی کے سارے سامان جمع ہوتے ہیں۔ ایک ایڈکشن کی طرح انسان اس گناہ کی طرف بار بار جاتا ہے۔ مثلا ہمیں پتا ہے کہ کس چیز نے ہماری نماز لیٹ کرائی، پتا چل جاتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اتنا بھی نہیں چلتا، چلتا ہے نا؟ اچھا پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں۔ یہ پتا چل گیا تھا کہ فلاں چیز، مثلا کمپیوٹر یا ٹیلی فون یا کوئی شخص، اس کی وجہ سے نماز لیٹ ہوئی، نیکی کے کام میں پیچھے رہ گئی یا موقع چلا گیا، تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن ہم کہتے چھوڑو چھوڑو کوئی بات نہیں۔ تو اگر ہم اس کو مان جائے نا کہ یہ تھی وجہ اور آئندہ مجھے اس سے بچنا ہے، لیکن کیا کیا جائے اس شخص کا کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے پھر وہیں جا بیٹھے، اسی کمپیوٹر پہ جا بیٹھے، وہی ٹیلی فون اٹھا کے میسجنگ شروع کر دے، کوئی بھی اور چیز اسی شخص کے پاس جا کے گپ شپ لگائے، تو لیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، کیونکہ وہی تو سبب تھا، اللہ نے دکھا بھی دیا پھر اس سے باز نہ آیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہوں کی سزا ہے کہ انسان کو توفیق نہ ہو، وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے چھڑا سکے، اس مصیبت سے الگ کر سکے۔ ایسا کیوں اور کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ طاعت الہی اور عبادت خداوندی رب العالمین کا ایک مستحکم اور مضبوط قلعہ ہے،
اور اس میں جو بھی داخل ہو جاتا ہے اسے کامل امن مل جاتا ہے، اور جو اس سے باہر نکل آتا ہے اس پر ڈاکو اور راہزن وغیرہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ذکر کو بھی اس سے تشبیہ دی گئی نا مضبوط قلعے سے۔ تو جب انسان اللہ کی یاد چھوڑ کے اور یادوں میں پھنس جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قلعے سے باہر ہوتا ہے نا، تو کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے اس پہ۔ معاصی اور گناہ جس قسم کے اور جس درجے کے ہوں گے اسی قسم کی اور اسی درجے کی آفتیں اس پر حملہ آور ہوں گی جنہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ پڑھیے اس کو۔ ذکر الہی، اطاعت خداوندی، صدقہ خیرات، جہلاء کو ہدایت اور تلقین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسی زبردست اور مقدس چیزیں ہیں کہ وہ بندے کی حفاظت اسی طرح کرتی ہیں جس طرح انسان کی قوت آنے والے یا آئے ہوئے مرض کی مقاومت اور مدافعت کرتی رہتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو وائٹل فورس ہے، آپ کا جو ریزسٹنس ہے آپ کی باڈی کے اندر، امیون سسٹم جو ہے، اگر وہ اسٹرانگ ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیماریاں آئیں گی، ایئر میں تو ہوگی چیزیں لیکن وہ اس کو ریزسٹ کر دے گی، پیچھے ہٹا دے گی۔ لیکن اگر وہ ویک ہو تو ہر وائرس حملہ آور ہو جائے گا۔ تو گناہ بھی انسان پر اس وقت حملہ آور ہوتے ہیں جب اس کا دل یا ایمان یا ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ قوت اگر ختم ہو جائے تو مرض پوری قوت سے حملہ کر دیتا ہے اور بالآخر اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ آدمی کے لیے وہ قوت ضروری ہے جو دفاع کر سکے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ روز روز اینٹی بایوٹکس کھاتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں؟ ایسا کام کریں کہ اپنا امیون سسٹم بہتر بنائیں تاکہ آپ کو وہ وائرس اٹیک ہی نہ کرے اور اینٹی بایوٹک تک جانا ہی نہ پڑے۔ جب جسم میں جراثیم گھس جاتا ہے پھر آپ اس کو کل کرنے کی فکر کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگا کے اندر نہ آ سکے، کیونکہ نیکیوں اور گناہوں کے نتائج ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں، جو غالب آ جاتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے۔ اہل ایمان کی جانب سے اللہ تعالی ہمیشہ مدافعت کرتا رہتا ہے۔ تو بات وہی ہے نا کہ جب کبھی ایسا ہو تو آپ سوچیں کہ اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی ہوں، اسی لیے تو اس گناہ میں پڑی ہوں، اگر اللہ کی مدد ہوتی تو میں بچ جاتی۔ لولا ان رأى برہان ربہ، یوسف علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا کہ رب کی برہان دیکھی تھی، رب نے بچایا تھا۔ تو ہر طرح کی پھسلن جو ہے گناہوں کی، اس سے انسان رب کے سہارے اور رب کی مدد سے ہی بچ سکتا ہے۔ اہل ایمان کی جانب سے اللہ تعالی ہمیشہ مدافعت کرتا رہتا ہے، اور ایمان نام ہے قول اور عمل کا۔ جس قدر قوت ایمانی زیادہ ہوگی قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی۔ واللہ المستعان۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔